السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو القائم الليل الصائم النهار. رواہ البخاری۔ بخاری شریف کی ابھی آپ کے سامنے ایک روایت پڑھی گئی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الساعی علی الارملة والمسکین، بیواؤں اور مسکینوں کے تعلق سے بھاگ دوڑ کرنے والا، ان کے کام آنے والا، ان کے لیے دست و بازو بننے والا، کل مجاہد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو شخص مسکینوں کی مدد کرتا ہے، ان کے کام آتا ہے، بیواؤں کی خدمت کرتا ہے، یعنی مالی سپورٹ کرتا ہے، اس کی مشکلات کو آسان بناتا ہے، تو اس آدمی کی مثال اللہ کی راہ میں جہاد کرنے کی طرح ہے۔ بہت بڑی فضیلت پیارے نبی علیہ السلام نے یہاں پر خدمت خلق کی بیان فرمائی ہے کہ کمزوروں کے کام آنا، غریبوں کے کام آنا، بیواؤں کے کام آنا، مسکینوں کے کام آنا اتنی بڑی نیکی ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے برابر قرار دیا ہے۔ اور آپ نے آگے فرمایا، مزید فضیلت بیان فرمائی: او القائم اللیل الصائم النہار، یا پھر اس آدمی کی مثال رات بھر قیام کرنے، تہجد کی نماز پڑھنے کی طرح ہے، یا دن بھر روزہ رکھنے والے کی طرح ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بیواؤں اور مسکینوں کے کام آنے کی اتنی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آپ نے یہ کہا کہ وہ تو مجاہد ہے، یا پھر وہ دنوں رات عبادت کرنے والا ہے، دن میں روزہ رکھنے والے کی طرح ہے، رات میں تہجد پڑھنے والے کی طرح ہے۔ تو حدیث کا پیغام یہ ہے، حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنے سماج میں پائے جانے والے کمزور لوگ، دبے لوگ، مجبور لوگ، جیسے بیوائیں ہیں، بے سہارا ہیں، یا اس طریقے سے مطلقہ ہیں، بے سہارا ہیں، یا ایسی خواتین جن کی شادی نہیں ہوئی وہ بے سہارا ہیں، ہم ان کا سپورٹ کریں، ان کا سہارا بنیں، ان کے کام آئیں، ان کی مشکلات کو دور کریں، مالی تعاون کے لیے بھاگ دوڑ کریں، مسکینوں کے کام آئے، غریبوں کے کام آئے۔ یہ ہمارے اسلام کی ایک اساسی اور بنیادی تعلیم ہے۔ یہ ترغیب دلا کر کے ہمیں اس بات کی طرف آمادہ کیا جا رہا ہے کہ ہم اپنے مال کا ایک حصہ اپنے سماج کے پائے جانے والے کمزور اور مجبور لوگوں کے لیے بھی خاص رکھیں، ان کی مدد کریں۔ خدمت خلق، مخلوق کی خدمت کرنا، ان کے لیے سہارا بننا، اس کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، گویا کہ نفلی عبادت کے قائم مقام ہے۔ یعنی جیسے ایک آدمی دن بھر روزہ رکھتا ہے، رات میں تہجد پڑھتا ہے، یہ نفلی عبادت ہے، اور ایک طرف مسکینوں اور غریبوں کے کام آ رہا ہے، ان کی لیے بھاگ دوڑ کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، تو بھی ایک عبادت ہے، وہ بھی ایک بہت بڑی نیکی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، آپ سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔